बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो है एक तवील अरसे तक जंग लड़ी है और दहशत गर्दी का अफरीत ये नासूर जो है उसको शिकस्त देने के लिए हमने बेशबहा कीमती जानें गंवाई हैं और अरबों डॉलर का जो है वो माली नुकसान हमें हुआ है। और उसके बाद अमेरिका से इनखला अफ़गानिस्तान का और फिर अफ़गानिस्तान में जो अफ़गान तालिबान अबूरी हुकूमत है उनके आने के बाद पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात जो हैं उनमें शदीद इजाफा हुआ। और 2021 के बाद अगर कहा जाए कि दहशत गर्दी के तकरीबन 10,347 दहशत गर्दी के वाक़यात हुए हैं और उस दौरान जो है 3,844 अफराद शहीद हुए, जिनमें सिविल और अस्करी नुमाइंदे और अवाम भी मौजूद थे और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार भी शामिल थे। नाज़रीन, अगर बात की जाए कि पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा जो शदीद दहशत गर्दी से मुतासर सूबा है वो खैबर पख्तूनख्वा है और रवां साल मारे जाने वाले खारजियों की तादाद जो है वो गुज़िश्ता 10 सालों से सबसे ज़्यादा है। और ये नोटिस में भी आया है कि तकरीबन 3-4 साल से जो है ये दहशत गर्दी जो है सरहद पार से बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है। और फितनौल खवारिज, फितनौल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों पर जो हमले हैं उनका हमारी फ़ौज पाकिस्तान मिलकर जो है वो सफाया कर रही है और हमारी सिविल और अस्करी क़यादत जो है वो एक पेज पर भी हैं। इस सिलसिले में बहुत अहम मुलाकात हुई है वज़ीर दाखिला की मोहसिन नकवी साहब की गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी से। और पाकिस्तान की सरजमीन में जो फितनौल हिंदुस्तान और जो इंडियन स्पॉन्सर्ड जो फितनौल खवारिज हैं उनसे नबर्द आज़मा होने के हवाले से स्ट्रैटेजी पर बात की गई और ख़ास तौर पर जो है वो ये पैगाम दिया गया है कि जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं उसका तसलसल जारी रहा जाएगा। नाज़रीन, जैसे कि हमेशा हम बात करते हैं कि दहशत गर्दी जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, वो किसी एक सूबे के लिए चैलेंज नहीं है। और यकीनन ये जो एंटी एक्टर्स एलिमेंट्स जो हैं, नॉन सेक्टर एलिमेंट्स, इनका मकसद सिर्फ यही है कि पाकिस्तान अब जो सिविल और अस्करी क़यादत के साथ तरक्की की राह पर गामज़न हो रहा है तो उसको फिर डिस्टेबलाइज़ किया जाए। और दहशत गर्दी उनके पास सबसे आसान टूल है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बुज़दिल और इनका कोई दीन नहीं है, इनका कोई मज़हब नहीं है, सो इनके लिए सबसे आसान काम है। और इसके लिए पूरे जो हमारी रियासत है वो इस पर काम कर रही है और ज़रूरी भी यही है कि वफाक को और सूबों को मिलकर जो है वो अमन व अमान की सूरत हाल उस पर एक पॉलिसी अपनानी चाहिए। लेकिन दहशत गर्दी के असबाब और इलाज के लिए हमने देखा है कि KP सूबा जो है खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो हमेशा से रियासत मुखालिफ जो है स्टेटमेंट भी देती आ रही है और जो ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है उनकी मुखालफत भी करती आ रही है। तो सवाल यहाँ ये बनता है कि क्यों दहशत गर्दी के सद्देबाब के लिए जो है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है ताउन नहीं कर रही है। इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन साथ ही हम बात करेंगे कि 20 यूरोपीय ममालिक ने गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन शहरी जो रेफ्यूजीज़ थे उनको हर हाल में अफ़गानिस्तान वापस भेजने का मुतालबा किया है। और यूरोपीय ममालिक जो हैं वो ख़तरनाक मुजरिम समझे जाने वाले जो अफ़गान बाशिंदे हैं उनकी वापसी को जो है वो फ़ौरी तौर पर उसको तरजीह दे रहे हैं। इस इशू पर भी हम डिस्कस कर लेंगे। पैनल का तारुफ करा दूँ, मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सेनेटर बहराम मंदंगी साहब, अखवंजादा चटान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिन मीर दफाई तज़ियाकार हैं, अहमद मंसूर साहब सीनियर तज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों को मैं खुश आमदेद कहना चाहूँगी। अखवंजादा चटान साहब, यकीनन एक तरफ तो खैबर पख्तूनख्वा में हम देख रहे हैं कि सियासी तब्दीली हुई है और दूसरी तरफ जो है दहशत गर्दी सूबे में जो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। इस कॉन्टेक्स्ट में जो मुलाकात हुई है हम फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर की और KP गवर्नर की, उसकी सिग्निफिकेंस कितनी अहम है? देखिए जी, बहुत अहम है। ये जो दहशत गर्दी हैं, ये जो हमारे मुल्क के मसाइल है, न ये एक हुकूमत ख़त्म कर सकते हैं, न एक इदारा और न एक पार्टी। इस मुसीबत से हम तब निजात पा सकते हैं कि हम सारे मिल के और एक नैरेटिव बना के, एक पॉलिसी बना के और मुतफ़िक़ा तौर पे इस पे अमल दरामद करें। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि ये जंग जो है हम सिर्फ जंग के ज़रिए ख़त्म करना चाहते हैं। हमने पूरा बोझ जो है वो अपने फोर्सेस पे डाला है, चाहे वो हमारी पुलिस फोर्स है, चाहे हमारे वो आर्मी फोर्स है, FC फोर्स है, हमने सारा के सारा इनके कंधों पे डाला है। जो सिविलियन गवर्नमेंटों का काम है वो ना मरकज़ हुकूमत ने अभी तक किया और न सूबे ने इसमें कोई अपना जो किरदार है वो अदा किया। मैं समझता हूँ कि दुनिया में कोई फोर्सेस भी आवाम के ताउन के बगैर जंग नहीं जीत सकता है।
اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اس جنگ میں امریکہ کو عراق میں شکست ہوئی، لیبیا میں شکست ہوئی، اور افغانستان میں ہم نے حشر تو دیکھ لیا، لیکن 2007 سے لے کر 2018 تک اس جنگ پہ ہم نے قابو پا لیا تھا۔ وجہ کیا تھا؟ وجہ یہ تھا کہ امریکن فورسز کے پیچھے وہاں کے عوام نہیں تھے، ہمارے فورسز کے پیچھے ہمارے عوام کھڑے تھے۔ مرکزی حکومت کو چاہیے تھا کہ سب کو متفق کرے۔ مجھے آپ بتائیں، کیا ابھی تک مرکزی حکومت نے، وفاق نے آل پارٹی کانفرنس بلایا کہ اس دہشت گردی کے خلاف ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب کو اعتماد میں لے لے؟ کیا اس کے بارے میں کبھی پارلیمنٹ کو بند کمرہ بریفنگ دیا گیا؟ حالات یہ ہے کہ اس پہ ہم سارے متفق نہیں ہیں۔ صوبہ برملا کہتے ہیں، پختونخوا صوبے میں یہ دہشت گردی ہو رہی ہے، اور مرکز اور صوبہ ایک پیج پہ نہیں ہے۔ وہ برملا کہہ رہے ہیں کہ ہم آپریشنوں کے خلاف ہے، ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے۔ دوسری بات یہ کہ یہاں جہاں پہ یہ دہشت گردی ہے وہاں پہ لوگوں کے احساسی محرومیہ ہے۔ جو ملک دشمن عناصر ہے، جن لوگوں نے پاکستان پہ یہ جنگ مسلط کیا ہے، وہ لوگ ان احساسی محرومیوں سے فائدے لیکن سر اس اٹھاتے ہیں۔ صوبے میں کیا ہم نے اس صوبے احساسی میں محرومیوں پاکستان کو تحریک ختم کیا؟ انصاف کی جو حکومت ہے وہ تو 13-14 سال سے ہے نا، تقریباً 13 سال سے ہے، تو یہ تو پھر حکومت صوبائی حکومت کا بھی تو ڈومین بنتا ہے نا سر دہشت گردی کا خاتمے کے لیے۔ سیکیورٹی تو سب سے پہلا مسئلہ ہے صوبے کا، لیکن صوبے کے حالات تو یہ ہیں، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ دہشت گردی کہاں پہ ہو رہی ہے؟ پختونخوا میں لوگ کہاں کے مر رہے ہیں؟ پختونخوا کے کاروبار کن کے تباہ ہو رہے ہیں؟ پختونخوا کی، لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ وہ تو اس طرح کہہ رہے ہیں جیسے کسی کے گھر میں آگ لگ جاتے ہیں، اور گھر کے افراد جو ہیں وہ گھر سے نکل کے حجرے میں یا مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو یہاں پہ کوئی آگ لگ جائے، یہ تو گاؤں کی چودھری کا کام ہے کہ وہ آ کے اس کو بجھائے، یا گاؤں کے لوگوں کے کام ہے کہ اس کو بجھائے۔ تو ٹھیک ہے، اس میں گاؤں کے لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے، چودھری کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن سب سے پہلا فرض جو ہے وہ گھر کے افراد کے ہیں کہ وہ بیلچی اٹھائے، وہ پانی کے مٹکے اٹھائے، سب سے پہلے وہ خود آگ بجھانے کی کوشش کرے۔ لیکن وہ تو برملا کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے، مرکز جانے اور اس کا کام جانے۔ اور اس میں مذائقہ یہ کہ خود سے تو ابھی تک نہ سی ٹی ڈی بنایا، نہ پولیس فورس کو اسٹرینتھن کیا۔ یہ جو پختونخوا کی پولیس ہے، اس کی بہادری کو میں سلام پیش کرتا ہوں، کیونکہ ان کے خلاف جو لوگ لڑ رہے ہیں، ان کے پاس تھرمل گنے ہیں، ان کے پاس سنائپرز ہیں، اور یہ بیچاروں کے پاس نہ ان کے پاس بلٹ پروف گاڑیاں ہیں، نہ ان کے پاس اسلحہ ہے۔ جو بلٹ پروف گاڑیاں صوبے ٹھیک کو اور پختونخوا کی پولیس کو مرکز نے دیا تھا، آج ان کو بھی واپس کر دیا۔ جی ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں بھائی جنگ کو بند کرے، ان کے ساتھ مذاکرات کرے، ان کے چلو ساتھ بات چیت کرے، وہ تو کہتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ مرکز کا کام ہے کہ سب کو متفق کرے، ایک مشترکہ ٹھیک نیریٹو ہے، بنائے جو چلیں احساسی محرومی مرکز کے کا لوگ کام ہیں۔ ہے۔ بیرمن صاحب اور یقیناً محسن نقوی صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے گورنر کے پی سے، وہ اسی ڈومین میں ہوئی ہے، اور ہم وہی بات کر رہے ہیں کہ ہمیشہ یہ جو 13 سال سے یہ صوبہ ہے خیبر پختونخوا کا، ایک تو یہ دہشت گردی سے بہت زیادہ متاثر رہا ہے، دوسرا جب دہشت گردی ہوگی تو لازمی سی بات ہے جو وہاں کے بینیفیشری ہیں، جو عوام ہیں، ان تک وہ سہولیات نہیں پہنچ سکیں گی۔ جب امن ہی نہیں ہوگا تو کاروبار کیا ہوگا، صحت کی سہولیات، تعلیم کا فقدان، بہت ساری چیزیں، انفراسٹرکچر ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ پاکستان تحریک انصاف کو کام کرنا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں کیا۔ لیکن آج بھی جس طرح کا پیغام دیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ جی ریاست نے یا مرکز نے صوبے کے لیے کچھ نہیں کیا، جبکہ 18ویں ترمیم کے بعد ذمہ داری تو بھائی صوبے کے جو ایگزیکٹو ہیں انہی کے کاندھوں پر ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شازیہ، میں آپ کے اس سوال کے 2-3 ہے پورشنز میں ایک ایک آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، جہاں تک محسن نقوی صاحب کا اور گورنر خیبر پختونخوا کی میٹنگ کا تعلق ہے، تو آئی تھنک کہ ڈیموکریٹک پروسیس میں الائز جماعتوں کی جب حکومت ہو تو آپس میں ملاقات کرنا، آپس میں میٹنگ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ ایشوز کو ڈسکس کرنا اور ڈفرینسز کو ریزالو کرنا، آئی تھنک کہ یہ ڈیموکریٹک پروسیس کا حسن بھی ہے، اور یہ جمہوریت میں بہت ضروری ہے کہ وزیر داخلہ
اور گورنر جو کہ صوبے کا ایک نمائندہ ہے مرکز کا، تو وہ آپس میں بیٹھ کے جو کہ صوبائی حکومت تعاون کے لیے تیار نہیں ہے، صوبائی حکومت آپریشن کی حق میں نہیں ہے، صوبائی حکومت دہشت گردوں کو اس صوبے سے پاک کرنے کے حق میں نہیں ہے، تو یہ بہت اچھا اقدام تھا کہ محسن نقوی صاحب اور گورنر صاحب کی ملاقات ہو گئی اور وہ ایک پچ پہ آ گئے ہیں اور ایک پچ پہ ہیں آلریڈی۔ جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے تو آپ کو یاد ہوگا یا آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 1947 میں جب پاکستان وجود میں آیا تو 1948 میں سب سے پہلے تیرا پہ حملہ ہوا، افغانستان نے حملہ کیا، پھر سن 1950 میں باجوڑ پہ اور پھر گیر پہ حملہ کیا گیا۔ یونائٹڈ نیشن میں افغانستان نے پاکستان میں ووٹ نہیں کاسٹ کیا، لیکن آپ نے دیکھا کہ 1979 میں جب ریوالوشن آ گیا اور سوویت یونین انٹر ہوا افغانستان، پاکستان نے ان کو ثابت کیا، افغانیوں کو اتنی تمام دشمنیوں کے باوجود، اتنے حملوں کے باوجود، یونائٹڈ نیشن میں ووٹ نہ دینے کے باوجود ہم نے ان کی خواتین کے سر پہ دوپٹہ ڈالا، ان کے زخمیوں کو ہم نے اسپتال میں جگہ دی، اسپتال میں رکھا، ان کے بچوں کو ہم نے اسکول اور کالج اور یونیورسٹی میں داخلے دلوا دی۔ لیکن 46 ایئرز کے بعد یہ نمک حرام لوگ جو افغانی لوگ ہیں پوری دنیا میں پاکستان کے خلاف مسلسل پروپیگنڈا کیا، اور اس نے مسلسل انڈیا کا ساتھ دیا، پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے، پاکستان پہ اٹیک کرنے کے لیے انڈیا کا ساتھ دیا۔ اور انڈیا سے ہمیں 3 چیزیں مل رہی ہیں، ایک گالیاں، نمبر 2 دہشت گردی، نمبر 3 ہمارے اوپر حملے۔ لیکن اس وقت مرکزی حکومت جو میاں محمد نواز شریف صاحب کی قیادت میں، میاں محمد شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے افغانیوں کو سبق سکھایا کہ ہم اگر آرام سے بیٹھے ہیں، آپ کو دل سے لگائے ہیں، آپ کو اپنے دلوں میں جگہ دی ہے، آپ کو اپنے ملک میں بسایا ہے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم کمزور ہیں۔ ہم اسلامی ملک ہیں، اتنی طاقت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ 2 اسلامی ملک برابری کی بنیاد پہ تعلقات رکھے، لیکن اس سے افغانستان نے غلط فائدہ لیا، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ اس کو ایک احساس دلایا کہ پاکستان ایک مضبوط اور طاقتور ایٹمی طاقت ہے، وہ اپنے ملک کے خلاف کسی کی زمین کو دہشت گردی کے خلاف نہ استعمال ہونے دیں گے اور نہ ان کو اجازت دیں گے کہ وہ حملے کرے۔ جہاں تک خیبر پختونخوا میں عوام کے احساس محرومی کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج 13واں سال ہے پی ٹی آئی کی حکومت کا، تو 3 دن پہلے جو ایک امپورٹنٹ میٹنگ رکھی پرائم منسٹر صاحب نے، جس میں تینوں صوبوں کی چیف منسٹر صاحبہ نے شرکت کی، لیکن ایک دفعہ پھر پی ٹی آئی کی حکومت نے ایک نادان دوست نے جس نے عمران کے عشق میں مارنا ہے، اس نے اس میں شرکت نہیں کی۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک صوبائی چیف ایگزیکٹو وہ نہ اس کے حق میں ہے کہ یہاں آپریشن ہو، مرکزی حکومت کے ساتھ ہم لیزان مضبوط کر کے اسٹرینتھن کر کے صوبے کو دہشت گردی سے پاک کرے، اگر یہ صوبہ دہشت گردوں سے پاک ہو جائے تو کس کا فائدہ ہے؟ میرے صوبے کے غریب عوام کا فائدہ ہوگا، میرے صوبے میں مزید نوجوانوں کے خون نہیں بہے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے میرے بھائی نے کہا حمزہ چٹان نے کہ مذاکرات ہونی چاہیے، جب آپ کا صوبائی چیف منسٹر چیف ایگزیکٹو اوت لینے کے بعد یہ کہیں کہ میں آپریشن نہیں مانتا ہوں، میں آپریشن کے حق میں نہیں ہوں، میں عمران کے عشق میں مارنا چاہتا ہوں، تو یہ مجھے بتائیں کہ مرکزی حکومت نے لیزان کے لیے، میٹنگ کے لیے، مذاکرات کے لیے تو اس دن میٹنگ کال کی تھی جس میں چیف منسٹر نے اس میں شرکت نہیں کی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام جو نقصانات ہیں صوبے کا، عوام کا، غریب عوام کا، اس کا ذمہ دار پی ٹی آئی اور اس کی چیف منسٹر ہیں۔ ٹھیک ہے نادر میر صاحب، کے پی صوبہ جو ہے دہشت گردی سے سب سے متاثر ہوا، اور رواں سال جتنی بھی سیکیورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے، ان میں جتنے بھی مارے جانے والے خارجیوں کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 10 سال کمپیریٹیولی سب سے زیادہ ہے۔ اب فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان، یعنی کہ یہ ان کا گٹھ جوڑ جو سامنے آیا ہے، اس کے لیے ہماری فوج پاکستان تو جس طرح سے ان کو ناکو چنے چوا رہی ہے وہ تو ایک طرف ہے، لیکن سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی ایسی پالیسیز یا اقدامات ہونے چاہیے جس کی ابھی اشد ضرورت ہے؟ Pakistan needs a new Afghan policy.
ایک نئی افغانستان کے متعلق پالیسی چاہیے. پالیسی جو ہوتی ہے یا اسٹریٹجی حکمت عملی وہ ماحول کے مطابق ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے ساری افغانستان کی ہسٹری, روس آیا, پھر طالبان آئے, پھر امریکہ آیا, اینڈ ایوری تھنگ, سب کو پتہ ہے. تو وہ جو ہوتا رہا, آج سچویشن یہ ہے کہ اس وقت مطلب ایک دن پہلے سیز فائر ہوا ہے بٹوین پاکستان اور افغانستان. تو سوال تو یہ ہے کہ سیز فائر کیوں ہوا؟ تو سیز فائر اس لیے ہو کہ لڑائی ہوئی, چھوٹی لڑائی تھی, چھوٹی جنگ تھی, بہرحال ہوئی, اور وہ افغانستان نے شروع کی. ہم تو 50 سالوں سے افغانستان کی مدد کر رہے ہیں, آج بھی دعا گو ہے ان کے لیے. جس طرح بھی انہوں نے بتایا بہت اچھا, جتنے بھی افغان لوگ آئے ان کی, ہمارے سب لوگوں نے, خاص طور پہ پختونخوا کے ہمارے بہادر پشتون, ہمارے بہادر لوگوں نے کتنی قربانی دی اور کتنی ان کی مہمان نوازی کی. دیکھیں نا ہماری اکانومی کو سٹرین ہوا, بلوچستان میں بھی دیکھ لیں. تو پاکستان ہیز ڈن ایوری تھنگ فار افغانز اینڈ افغانستان فار ہاف اے سینچری. آدھے مطلب 50 سال 40-50 سال سے تو پاکستان کر رہا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف 2 فرنٹ یعنی 2 محاذ کی جنگ لڑ رہے ہیں, یا لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں, یا دھمکی دے رہے ہیں, جو بھی ہے. کیونکہ انڈیا تو اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے آپریشن سندور, موڈی نے ابھی ریس انڈیا کے ایئر کرافٹ کیریئر پہ جا کے کہا ہے, اور باقی انڈیا کے آرمی چیف نے کہا ہے کہ وہ کسی ٹائم پہ وہ شروع کریں گے اگلی جنگ پاکستان کے ساتھ. تو انڈیا تو جنگ کے حالات میں ہے پاکستان سے, یا کل ہو جائے گا. تو افغانستان سے تو پاکستان کی تو لڑائی نہیں ہے, ہمارا تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ان کے ساتھ, ادھر سے ہی ہوتا ہے, مطلب افغانستان کی طرف سے. دہشت گردی از سمپلی اے پراکسی, اور ایک پراکسی فورس ہے جو یوز ہو رہے ہیں. تو یہ خالی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا دہشت گردی نہیں ہے, اتنی بڑے لیول پہ یہ دہشت گردی نہیں ہوتی. یا صحیح گروپ تو چھوٹے سے گروپ ہوتے ہیں, مخصوص ایم ہوتا ہے اور لمیٹڈ ان کی کیپیبلٹیز ہوتی ہے. یہ تو پوری اسٹیٹ ہے, اس کا جو کابل کی رجیم ہے اس وقت, وہ پوری اس کو سپورٹ کر رہی ہے, یا چلا رہی ہے, یا کنٹرول نہیں کر رہی, جس طرح سے بھی آپ سمجھنا چاہیں. تو مقصد یہ ہے کہ پہلے اس کی بات کرتے ہیں, پھر اپنے پاکستان کے اندر آتے ہیں. ادھر کی صورتحال یہ ہے کہ ابھی ایگریمنٹ ہوا ہے, اینڈ وی ہیو ٹو, یعنی پاکستان ہیز ٹو میک شور, اینڈ اس کے علاوہ جنہوں نے کرایا قطر, ترکی اور باقی ملک, کہ یہ اب اگریمنٹ چلے. اور یہ نہیں کہ اگریمنٹ ہو گیا, کیونکہ اگریمنٹ تو پہلے دوحہ میں بھی ہوا تھا, جب امریکن نکل رہے تھے کہ پاکستان کسی ملک کے خلاف دہشت گردی نہیں ہوئی گی. تو آپ نے خود ہی بتا دیا کہ اتنی دہشت گردی ہوگی اس دن سے 4 سال سے لے کے اب تک. تو اب دوبارہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے کور میں. تو یہ پاکستان ہیز ٹو میک شور آف دس, اور پاکستان کے پاس وسائل ہیں, اور پاکستان اکیلا نہیں ہے, کیونکہ اور ملک بھی ہے خطے کے جو نہیں چاہتے ادھر دہشت گردی ہو, دنیا کے ملک بھی نہیں چاہتے. 20 سال امریکہ لڑ چکا ہے اس سے, اور باقی ملک بھی. تو یہ نمبر 1 ہے, کیونکہ دیکھیں یہ جو دہشت گردی کا سورس ہے نا, آپ کہہ رہے ہیں کے پی کے میں دہشت گردی ہوئی ہے, بہت زیادہ نقصان ہمارے بہادر لوگوں کا ہوا ہے, بلوچستان میں بھی کافی ہوا ہے, مگر وہ آ رہی کدھر سے ہے؟ وہ چائنا سے تو نہیں نا آ رہی, سمجھنے کی بات ہے وہ. اور مزے کی بات ہے انڈیا سے بھی نہیں ڈائریکٹلی, اگرچہ انڈیا سپورٹ کرتا ہے ڈائریکٹلی, اس لیے نہیں آ رہی کہ پاکستان کی فوج سامنے لگی ہوئی ہے مشرقی بارڈر پہ, اور جنگ ہو جاتی ہے, جس طرح مئی میں انڈیا کے جہاز آئے تھے, آپ نے گرا دیے. تو نمبر 1, کابل اینڈ افغانستان ہیو ٹو بی ڈیٹرڈ, یعنی کہ ڈیٹرنس ہیز ٹو بی ری امپوزڈ, کہ وہ نہ اس کو چلا سکیں دہشت گردی کو پاکستان کے خلاف. یہ تو ادھر کی بات ہوگی. لیکن اس کے علاوہ ہم نے پاکستان میں بھی تو کچھ کرنا ہے. بہت اچھی باتیں ابھی پینل نے کی. دیکھیں نا, یہ ہمارا صوبہ ہے کہ کے پی کے, ہمارے بہادر لوگ ہیں, اور ہمیشہ سے انہوں نے, اور یہ جو تاریخ بتائی افغانستان نے پہلے بھی کیا, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, اس دفعہ صرف انڈیا کے ساتھ مل کے بڑے لیول پہ کیا ہے. تو اور بلوچستان میں بھی ہو رہا ہے بائی, خالی کے پی کے میں بھی نہیں. آج کے پی کے میں زیادہ فوکس ہے, بٹ اٹ از آلسو ہیپننگ, ٹیررزم از آلسو ہیپننگ ایز این انسٹرومنٹ آف اسٹیٹ ٹیرر. یہ افغانستان کابل کرا رہا ہے. تو آپ نے پورے ویسٹرن بارڈر کہہ لینا, ہمارا جو مغرب کی سرحد ہے اس کی بات کرتے ہیں, جس میں زیادہ تر کے پی کے آتا ہے, اور ہمارے بہادر لوگ آتے ہیں پشتون ہمارے, جو ہو آر دی موسٹ آنرڈ ان دی ورلڈ. تو کہنے, اور وہ لوگ کلیئر ہیں آپ پاکستان کے دفاع میں. دیکھیں پاکستان کا دفاع ہو, چاہے مشرق میں ہو مغرب میں ہو, پاکستان کے لوگ یونائٹڈ ہے پاکستان کے دفاع میں. دس از نمبر 1. نمبر 2, سب لوگوں کو آن بورڈ لانے کی ضرورت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ یہ سارے پاکستان کا مسئلہ ہے. تو اس میں کے پی کے لوگ, بلوچستان کے لوگ, اور اس میں اس کو پولیٹیسائز نہیں آپ کر سکتے نا, یہ سیاست کا مسئلہ ہی نہیں ہے. اٹ از ناٹ ریلیٹڈ ٹو ون پرسن اور ون پارٹی, کوئی بھی ہو. مطلب میں کسی سیاست پارٹی کا اشارہ یا نام نہیں لے, میں تو پاکستان کی بات کروں ایز اے پاکستانی سٹیزن, ایز اے ویٹرن سولجر میں یہ بات کروں. میں سولجر بھی ہوں, اسکالر بھی ہوں, اور ڈیفینس اینالسٹ اور جیو پولیٹیشین آتھر بھی ہوں کتابوں کا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس پہ ایک نئی پالیسی لانی ہے, یہ گورنمنٹ نے لے کے آنی ہے, کہ جناب اب ہم اس کے بعد ذرا سی بھی ٹالرنس, جس طرح انڈیا کے دیے نا, آپ کو فیلڈ مارشل نے کلیئر پالیسی دی ہے نا, پہلے بھی تھی, ابھی دوبارہ بولے ہیں وہاں کاکول پہ, آپ نے سن لیا ہے کہ وہ ذرا سی بھی ہم جاریت کرے گا تو اس کا ڈسپروپورشنیٹ یعنی بہت بڑا جواب دیا جائے گا. ادھر بھی یہی رکھنا ہے آپ نے. اس کے بعد آپ اندر ہاؤس اینڈ آرڈر بھی کریں نا. پاکستان کے جو لوگ ہیں, جس سے محرومی کی بات ہوئی اور باقی باتیں ہوئی, ہمارے لوگ ہیں نا, لوگوں کے مسائل ہم نے حل کرنے ہیں. یعنی پاکستان کے لوگوں کے مسائل چاہے خیبر میں ہے, بلوچستان میں ہے, وزیرستان میں ہے, کوئی بھی حصہ پاکستان کا, اس کے پرابلمز ہیو ٹو بی. سر آپ نے جو بات کی ہے نا کہ ان کی احساس محرومی ختم کی جائے, تو اب
پرائم منسٹر نے جب بلایا چیف منسٹر صاحب کو، اب میں یہ سوال آپ سے لے لیتی ہوں احمد صاحب، کہ اب تک جتنی بھی وفاق جو ہے وہ ہائی پروفائل میٹنگز کر رہا ہے یا ہماری عسکری قیادت جو میٹنگز کر رہی ہیں، ان سب میں ایک ہی بات کی جا رہی ہے نا کہ اس وقت سب سے بڑا چیلنج امن و امان ہے، کیونکہ آپ معیشت کو ترقی کے راستے پہ اسی وقت لے کے جا سکتے ہیں جو کہ اب چل پڑا ہے اس ٹریک پہ، لیکن اس کو آگے تسلسل کے ساتھ جانے کے لیے ملک کے اپنے اندر امن و امان بہت ضروری ہے۔ اور جب ایک صوبے کا صوبے کا چیف منسٹر پرائم منسٹر کے دعوت پر نہیں جاتا ہے اور خود اپنا پہلا باضابطہ اجلاس کر کے یہ بات کرتا ہے کہ جب علاقے کلیئر ہو گئے تو دہشت گرد کیسے آ گئے، تو بھائی یہ تو میں ایک مثال دی جاتی ہے نا کہ یہ وہ مکہ ہے جو جنگ کے بعد یاد ہے تو خود مار لینا چاہیے۔ تو سہیل آفریدی صاحب کو یہ تو خیال ہونا چاہیے کہ 13 سال سے بھائی آپ ہی لوگ ہیں، تو آپ کے جو بانی پی ٹی آئی ہیں انہوں نے 40، اب تو یہ تو آن دا ریکارڈ یہ ان کا بانی پی ٹی آئی کے اسٹیٹمنٹس موجود ہیں کہ جی ہم نے ان سے بات کی اور گٹ طالبان کو ہم یہاں پر کوئی 40,000 کے قریب جو ہیں ان کو لا کے بسایا گیا ہے۔ سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ بھائی سب لوگوں کو آن بورڈ کیسے لیا جائے جب 1.5 انچ کی مسجد جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیں شازیہ خان صاحبہ، یہ وفاق کی طرف سے اور جو وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت ہے یا خود ان کی جانب سے یہ کتنی مرتبہ کوششیں ہو چکی ہیں۔ یہ سہیل آفریدی صاحب تو چلیں ابھی آئے ہیں، اس سے پہلے علی امین گنڈا پور کے ساتھ میٹنگز ہوئی ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا سر وہ تو ایک تصویر بھی بڑی وائرل ہوئی تھی، آرمی چیف صاحب تھے بیرسٹر اور اس کو بھی ان کے جو لیڈر ہیں اس نے بڑا مائنڈ کیا تھا کہ اب وہاں بھی یہی ہوتا تھا، بند کمرے میں کوئی اور بیانیہ ہوتا تھا، وہ بڑی چیزوں کو ریئلائز کرتے تھے، باہر آ کے بالکل الٹ باتیں کرتے تھے۔ ابھی بھی یہ سہیل آفریدی صاحب میں یقین سے کہتا ہوں جب یہ اکیلے میں ملتے ہوں گے یہ ضرور ایڈمٹ کرتے ہوں گے اپنی کوتاہیاں، اپنی غلطیاں، اپنی جو پالیسیز جس کی وجہ سے صوبے کا جو حال اس وقت ہوا ہے اور وفاق کے ساتھ کوارڈینیشن پہ نہیں چل رہے، وہ ضرور مانتے ہوں گے۔ لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم ہے جو ان کا جو لیڈر ہے اور جس کے بیانیے کو لے کے وہ آگے چلتے ہیں کہ پتہ نہیں مائنڈ کر جائے گا، اس کو دیکھ رہے ہیں، اپنے صوبے کے عوام جس کے لیے وہ آئے ہیں ان کی پرواہ نہیں ہے۔ اب وفاق کی طرف سے، وزیر اعظم کی طرف سے تو بات ہی ہو سکتی ہے، ایک گزارش ہی ہو سکتی ہے کہ آئیں بیٹھیں مل کے معاملات کو دیکھتے ہیں، اور دہشت گردی کی جنگ ہے، سب نے مل کے لڑنی ہے، پہلے بھی لڑی ہے اب بھی لڑنی ہے۔ یہ وہ ایسی صورتحال ہے اس سے آپ اپنا دامن چھڑا نہیں سکتے، ہمیں ہر صورت میں یہ کام کرنا ہے۔ اب 18ویں ترمیم کے بعد ہوا کیا ہے؟ صوبہ سٹرینتھن ہوا ہے، سارے وسائل صوبے کے پاس ہیں، وفاق تو پالیسی دے سکتا ہے، سیکیورٹی میں بھی آپ کو صوبے کے پاس اس وقت جو ان کی صوبائی فورس ہے اس کو سٹرینتھن کرنا ہے۔ نیشنل ایکشن پلان میں کیا تھا؟ صوبوں نے اپنی جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے فورسز کی وہ کرنی ہے، وہ آپ کرنے پہ تیار نہیں ہیں، انٹیلیجنس شیئرنگ کے اوپر آپ آتے نہیں ہیں، اور جو معاشرے میں اس وقت انتہا پسندی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بھی صوبے نے انتظامات کرنے ہیں، اس پہ یہاں پہ آ نہیں رہے۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں آپ دیکھیں جو محسن نقوی صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے وزیر داخلہ وفاقی گورنر خیبر پختونخوا سے، میں اس کو اس اینگل سے دیکھتا ہوں کہ جب جو صوبائی چیف ایگزیکٹو ہے وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، تو وفاق کا جو نمائندہ ہے وہ وہاں پہ پھر گورنر ہے، تو پھر مجبوری بھی ہے کہ وفاق نے جا کے گورنر کے ساتھ ہی، حالانکہ یہ میٹنگ صوبے کے جو چیف ایگزیکٹو ہے ان کے ساتھ ہونی چاہیے تھی، تو یہ مجبوری ہے۔ اور ادھر وہ جو دیکھ لیں جو بلٹ پروف جو گاڑیاں وہ بھی وہاں بھی انہوں نے کہ وہ ان گاڑیوں پہ تنقید کر رہے ہیں کہ جو پاکستان کی عسکری لیڈرشپ بھی استعمال کرتی ہے، ہمارے جو وزراء ہیں ان کے پاس بھی ہیں، اور صوبے میں ان گاڑیوں کی وجہ سے بڑا فائدہ ہوا دہشت گردی کی جنگ میں، اور آپ سویپنگ سٹیٹمنٹ دے کے مورال ڈاؤن کریں اپنے لوگوں کے عوام کا اور کنفلکٹ پیدا کرنے کی کوشش کریں، تو یہ بڑی ایک ناجائز سی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ اس کا حل جو ہے بہرحال وہ تو نکلنا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے چٹان صاحب، اب کے پی جو گورنر ہمارے ہیں انہوں نے تو ملک و قوم کے دشمنوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن پر بہت زیادہ فوکس کیا، اور اسے کہا ہر حال میں جو ہے اس کی ضرورت ہے، لیکن ابھی جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ صوبے کے جو چیف منسٹر ہیں وہ نیشنل ایکشن پلان کی طرف تو توجہ نہیں دیتے، بلکہ اپنے اجلاس میں وہ جو پروونشل ایکشن پلان ہے اس کی امپلیمنٹیشن پر بات کرتے ہیں۔ اب سوال یہی ہو جاتا ہے جو بات آپ پہلے بھی کر رہے تھے کہ جی یہ کس طرح ہم دہشت گردی کا خاتمہ کیسے ممکن ہو سکے گا پھر اگر یہ کوارڈینیشن نہیں ہو سکی تو؟ دیکھیے جی پی ٹی آئی سے تو یہ توقع رکھنا کہ یہ اس میں ہمارے ساتھ تعاون کرے، میرے خیال سے یہ تو کام خیالی ہے،
क्योंकि पीटीआई वाले डरे हुए लोग हैं, घबराए हुए लोग हैं, ये दहशतगर्द उनसे डरते हैं, ये उनको बत्ते देते हैं और अलैलान कहते हैं कि अगर हमने इसके रास्ते में कोई रुकावटें डाली तो हमारा पुख्तनख्वा में वही असर हो जाएगा जो अवामी नेशनल पार्टी का हुआ है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुआ है। तो ये तो जहन से निकाल दे कि पीटीआई इसमें आपके साथ कोई ताउन करेगा, लेकिन पुख्तनख्वा की जो इदारे हैं वो तो आपके साथ है, चाहे वो डीसी का महकमा है, चाहे वो पुलिस है, वो तो आपके साथ इस जंग में शामिल है। तो अगर पीटीआई वाले साथ नहीं दे रहे हैं या पीटीआई का हुकूमत साथ नहीं दे रहे हैं तो क्या हम आराम से बैठ जाएंगे? फिर हमने आगे बढ़ना है, मरकज ने आगे बढ़ना है। वजीर गर्दी पुख्तनख्वा में कि ये हफ्ते 2 हफ्ते बाद आ जाता, गवर्नर हाउस में बैठ जाता, यहाँ की जितनी शेयर होल्डर्स है, जिन जिन डिस्ट्रिक्ट में, जिन जिन इलाकों में दहशतगर्दी है, इनके मशरान को, यहाँ के सियासी लोगों को, यहाँ के उलमाए किराम को, यहाँ के सहाफ़ियों को, यहाँ के ह्यूमन राइट्स तंजीमों को बुलाते, उसको बिठाते, इसके साथ बात करते और अवाम को एतमाद में लेते। जब से हुकूमत बना है वज़ीर आज़म साहब ने एक दौरा किया आर्मी चीफ साहब के साथ, मैं शामिल था इस जरगे में। जो वहाँ का सपासनामा था वो भी सर, अगर ये वफाक हिम्मत कर लेगा ना मरकज, तो फिर यहीं से आवाजें और चीखें निकलेंगी कि हमारे इख्तियार पे शबखुन मारा गया है। कोई शबखुन जो नहीं, मशवरा आप दे रहे हैं सर, क्यों शबखुन क्यों? ये तो पाकिस्तान है भाई, ये तो किसी का ज़ाती जागीर नहीं है। इसमें मरकज का भी किरदार है, इसमें सूबे का भी किरदार है। तो सूबा तो अपना किरदार नहीं अदा कर रही है। तो अगर वज़ीर आज़म आके बैठ जाता है और इस जंग के खिलाफ लोगों को एतमाद में लेते हैं तो इसमें सूबे का कौन सा क्या नुकसान है कि सूबा इतराज उठाएंगे? तो वज़ीर आज़म साहब ने एक दौरा किया था वो आर्मी चीफ के साथ, वहाँ जो सपासनामा था जी, वो भी स्क्रिप्टेड था। वहाँ के जिन लोगों को बोलने का हक दिया था उनको पहले बुलाए गए थे और उनको बताया गया था कि आपने ये कहना है और ये चीजें उठाना है। यानी इस जरगे में भी लोगों के ओपन जो शेयर होल्डर थे, इस जो उनको हकीकत बता सकते थे कि इस सूबे के साथ हो क्या रहा है, इन लोगों का बोलने का हक नहीं दिया। तो मैं समझता हूँ कि हमने पूरा, चाहे सूबा है चाहे मरकज है, पूरा बोझ जो है वो फौज के कंधे डाला है। अब करना क्या चाहिए? हम समझते हैं कि ये दहशतगर्दी जो हम पे मुसल्लत हुई है, हमारा इसमें जितना नुकसान हुआ ये हमारे अंदरूनी और बैरूनी गलत पॉलिसियों की वजह से। मैं जरा यहाँ ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आऊंगी। मुझे बात मुकम्मल करने दी, जी जी प्लीज मुझे बात मुकम्मल करने दी, मैं बहुत अहम बात करने वाला जी जी सर बोले। मैं कह रहा हूँ कि खुसूसी तौर पर अफगानिस्तान के बारे में हमारा जो पॉलिसी है इसको रिविजिट करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि दाऊद हुकूमत हमारा खिलाफ था। ठीक है सर। सर मैं यहाँ ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद कुछ एडवाइसेस दी हैं चट्टान साहब ने कि फ़ौज के कंधे पर जो है वो बोझ नहीं डालना चाहिए। तो सवाल तो फिर वही नेशनल एक्शन प्लान पर आ जाता है कि ये जो रियासत है इसको इस पे एग्जीक्यूट करना चाहिए, अमल दरामद करना चाहिए, और वो कैसे होगा बात करेंगे बहरमन साहब से इस ब्रेक के बाद। Today we face externally sponsored terrorism, particularly from foreign-funded groups such as the TTP, Fitna al-Khawarij, Fitna al-Hindustan, BLA, and its Majid Brigade. Operating from Afghan soil, these groups are responsible for some of the most heinous attacks inside Pakistan, including the dastardly Jafar Express train incident earlier this year. As an immediate neighbor and a brotherly country, Afghanistan, Pakistan has a direct stake in a peaceful Afghanistan. We believe that the key to development and prosperity lies in regional stability and connectivity. Above all, we expect that Afghan interim government to take effective action against terrorist groups and to ensure that Afghan soil is not used for terrorism against
any country. दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक नाज़रीन। और बहरमन साहब, गुफ्तगू आपने सुनी चटान साहब की। उन्होंने कहा कि मरकज़ को आगे आना होगा, प्राइम मिनिस्टर साहब आ जाएं, वहाँ बैठ जाएं। मैंने उनको यही कहा कि अगर वो ये करते भी हैं तो फिर सूबा यही कहता है कि हमारे इख्तियार में जो इंटरवीन किया जा रहा है। दूसरा, उन्होंने फ़ौज के कंधों के हवाले से बात की। इस बात से मैं बिल्कुल उनकी सहमत हूँ कि उन्होंने ये बात इस डोमेन में भी की होगी कि नेशनल एक्शन प्लान के जो 14 निकात थे, एक निकात पे तो मनोअन फ़ौज अमल दरामद कर रही है, मगर जो बाकी 13 निकात हैं उस पर रियासत कब इक़दामात लेगी, और जो उन्होंने एडवाइसेस दी हैं उस पे क्या वफाक का रद्द अमल हो सकता है? देखिए शाजिया, मैं आपको बता दूं कि जैसे मेरे भाई ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर को आके सूबे में बैठना चाहिए, आपने रिस्पॉन्ड किया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर के नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं गवर्नर साहब, और गवर्नर साहब को सियासत से निकल कर, पार्टी से निकल कर के मरकज की हुकूमत के नुमाइंदा के तौर पे गवर्नर हाउस को यूटिलाइज करना चाहिए कि अगर यहाँ पे चीफ मिनिस्टर जो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो उस सूबाई हुकूमत के सरबराह है, वो बराबर के शरीक है कि पाकिस्तान सूबे को दहशतगर्दों से पाक करना, ऑपरेशन को सपोर्ट करना, इदारों के साथ तावन करना, मरकजी हुकूमत के साथ लियाज़ान को स्ट्रेंथन करना, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर फॉर द लास्ट 13 ईयर्स वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नुमाइंदा गवर्नर के शक्ल में बैठे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की, उनको अपना एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना चाहिए कि अगर चीफ मिनिस्टर कोऑपरेटिव नहीं है तो फिर एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मरकजी हुकूमत उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए। और जैसे अभी मोहसिन नकवी साहब और उसकी मुलाकात हो गई, यही वो नुमाइंदगी है कि जो गवर्नर साहब करना चाहते हैं। जहां तक नेशनल एक्शन प्लान में जो मेरे भाई ने कहा कि सिर्फ फौज के कंधों पे नहीं डालना चाहिए, आज मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की 78 ईयर्स तारीख में पहली मर्तबा पाकिस्तान के 25 करोड़ 32 लाख अवाम फौज के शाना बशाना खड़ी है। और आज अगर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इंडिया के अंदर घुस करके वहां पर उनको शिकस्त दी है, तो ये पाकिस्तान के अवाम की मोहब्बत, उनकी सपोर्ट और उनकी वलवलांगेज अकीदत के साथ हुई है। मैं समझता हूं कि आज अवाम पार्लियामान के साथ है, आज अवाम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ है, आज अवाम जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ है। और यही वजह है कि ईरान इसराइल की जंग से लेके, फिर चाइना की विजिट से लेके, फिर दोहा की विजिट से लेके, फिर सऊदी अरब के विजिट देख ले, फिर अमेरिका का विजिट देख ले, फिर मलेशिया का विजिट देख ले, फिर गजा की जो एग्रीमेंट था उसकी विजिट को देख ले। तो मैं समझता हूं कि ये प्राइम मिनिस्टर का जो पॉलिटिकल बसीरत है और साथ साथ पाकिस्तान की करोड़ों अवाम का सपोर्ट है कि आज पाकिस्तान पूरी दुनिया की जो हुकूमती ममालिक है, जो इस्लामिक कंट्रीज है, जो हमसाये ममालिक है, उनका जो सियासत का महवर या उन पाकिस्तान की अहमियत को महसूस कर रहे हैं। लेकिन उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पॉलिटिकल बसीरत और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की दिन रात मेहनत शामिल है। मैं समझता हूं कि अगर गवर्नर साहब और मरकजी हुकूमत मिलके, मोहसिन नकवी साहब मिलके ये लियाज़ान स्ट्रेंथन करे, तो वो दिन दूर नहीं है कि वो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा को की मिट्टी को इन दहशतगर्दों से पाक करेंगे। लेकिन मैं एक बात आपको बताता चलूं, जहां तक जनरल मासेस का ताल्लुक है, जहां तक कम्युनिटी का ताल्लुक है, तो मैं समझता हूं कि ये जो टॉक शोज आप करते हैं, ये टॉक शोज में जो मेरे दो भाइयों ने जो स्टेटमेंट दी, जो कमेंट्स दी, मैं अप्रिशिएट करता हूं। इसी तरह अगर अवेयरनेस आ जाए आवाम में कि आवाम की क्या जिम्मेदारी बनती है, पॉलिटिकल फोर्सेस की क्या जिम्मेदारी बनती है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस की क्या जिम्मेदारी बनती है, और आज खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को मेंटली, पॉलिटिकली, प्रैक्टिकली, प्रोफेशनली अवेयर करना चाहिए कि आपका नुमाइंदा जुमात, आपका नुमाइंदा हुकूमत, आपके बच्चों की जो सौदे होते हैं, आपके बच्चों का जो खून बह रहा है, उनके साथ
وہ لیزان میں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہاں دہشت جو طالبان کے جو حملے ہیں وہ بے شک جاری رہے، ہماری حکومت ختم نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے عوام ابھی اس پچ پہ پہنچ گئے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے جو ووٹ دیا پی ٹی آئی کو اس لیے دیا کہ ہماری زندگی محفوظ ہو، ہمارا مستقبل محفوظ ہو، ہماری بچوں کی زندگی محفوظ ہو. لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آج خیبر پختونخوا کے عوام اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ پی ٹی آئی میں وہ کوالٹیز نہیں ہے چیف منسٹر سے پہلے جو تھا یا آج جو ہے، وہ نہیں چاہتے کہ دہشت ٹھیک گردی سر، آپ ختم کا ہو، پوائنٹ آ وہ گیا. نہیں چاہتے کہ آپریشن کے ٹھیک. جی نادر میر صاحب، کاکل پریس پاسنگ آؤٹ پریڈ میں آرمی چیف فیلڈ مارشل صاحب نے بڑا ہی ایک اہم خطاب بھی کیا اور بڑا اہم ایک میسج بھی کنوے کیا فتنہ ہندوستان کو کہ جی 2 اٹامک انرجی والے جو ملک ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ جنگ کی گنجائش نہیں رہتی ہے، اور یقیناً اس کا جو ہے اس کے اگر ہوتی ہے تو اس کا پھر اثرات جو ہے نہ صرف دونوں ملک بلکہ پورے خطے پر جو اس کا امپیکٹ پڑتا ہے. لیکن اب یہ جو بگڑتے حالات میں افغان طالبان کا جو تعاون ہے وہ مشکل ہے نظر آ رہا ہے، اور بھارت کا کردار جو ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس وقت یقیناً جو اپڈیٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے دوحہ مذاکرات میں 24 سے 48 گھنٹوں میں جو ہے افغان سرحد کو کھولنے کا اعلان کیا گیا اگر کوئی تنازع نہیں ہوتا ہے. ہم بار بار بات کرتے ہیں، یہ آپ نے پہلے بھی بات کی کہ یہ جو دوحہ ایگریمنٹ پہلے بھی ہوا جہاں پہ افغان طالبان نے کہا تھا کہ جی ہم اپنی میک شور کیا تھا کہ ہم اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے، لیکن اس وقت بھی چھوٹی موٹی انسرجنسیز ہوتی چلی آ رہی ہیں. یہ جو ملک کے اندر حالات ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن باہر کے حالات کو تنازع سے حل نہیں، طاقت سے حل نہیں کیا جا سکتا. اس کے نتائج کبھی بھی اچھے نہیں نکلتے ہیں. ہم تو مذاکرات کے لیے پہلے بھی ہیں، پرامن ملک ہیں، ہم نے زور بازو بھی بتایا ہے اور مذاکرات کر کے بھی بتایا ہے. اس وقت آپ نے بات کی افغان پالیسی کے وقت کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے، تو یہ تو بڑی زبردست اس وقت اسٹریٹجی جو ہے ہماری حکومت اور ہماری عسکری قیادت مل کے بنا رہی ہے. اس وقت جو سچویشن ہے ایز آف ناؤ وہ یہ ہے کہ یہ جو دوحہ پیس اگریمنٹ ہوا ہے افغانستان پاکستان کا، اٹ مسٹ ہولڈ، یعنی کہ اس کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے. یہ جو میں نے پہلے کہا دوبارہ دہرا رہا ہوں، کیونکہ کئی دفعہ اس طرح کے گروپ یا ملک اگریمنٹ کر لیتے ہیں اور اس کو پھر مس یوز کرتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے، یہ تو پاکستان مانیٹر کرے گا، آپ میڈیا کو پتا ہوگا. اور اگر وہ افغانستان یا افغانستان کسی دہشت گرد یا جو بھی ادھر سے پاکستان پہ حملہ کرتے ہیں تو پاکستان ہیز ٹو کیری آؤٹ ڈس پروپورشنٹ ریسپانس. پاکستان کا جو جواب ہے بہت خوفناک ہونا چاہیے تاکہ ڈیٹرنس کریٹ ہو نا. اگر آپ کچھ نہیں کریں گے تو یہ جو ہوتا رہا ہے، جو صوبے کی آپ بات کر رہی ہیں 15 سالوں سے، ان دہشت گردوں کی وجہ سے یا کابل کی وجہ سے یا انڈیا کی وجہ سے تو ہو رہا ہے. آپ کی اپنی بھی غلطی ہے، ہماری اپنی غلطی ہے. ہماری سب سے اپنی بڑی غلطیاں 2 ہیں. ایک غلطی تو یہ ہے کہ ہم نے جواب نہیں دیا جو آپ آج جواب دے رہے ہیں. میں تو کئی سالوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں، ٹی وی پہ بھی لکھتا بھی ہوں اور رائٹر بھی ہوں کہ انڈیا از ٹرائنگ ٹو کریٹ 2 فرنٹ، یعنی 2 محاذ کی جنگ پاکستان کے خلاف کریٹ کر رہا ہے. اور کئی سال لگتے نا، یہ کام ایک دن میں نہیں ہوتے. آپ نے دیکھا مئی 25 میں انہوں نے آئے تو آپ نے ان کو جو جنگ کی تو آپ نے جواب دیا، کیا نقصان کیا انڈیا کا، بےعزتی بھی کر دی. اور ادھر افغانستان کے ساتھ آپ نے بھی ان کو روک دیا، اور ان کو خالی روکا نہیں، ابھی آپ نے ان کو دکھایا ہے کہ آپ بہت زیادہ نقصان کر سکتے ہیں. اس لیے سیز فائر ہوا ہے. اگر آپ نہ کرتے تو ابھی بھی یہ چل رہا ہوتا. آفٹر آل کتنے سالوں سے چل رہا ہے. ایک بات، دس از ون. سو یو ہیو ٹو ہیو دس پروپورشنٹ ریسپانس، اینڈ یہ آپ کلیئر کریں. دوسری بات جو کلیئر کرنے کی ہے کہ یہ ایک بارڈر ہے، وہ افغانستان پاکستان کا ایک بارڈر جیسے انڈیا پاکستان کا بارڈر ہے. کچھ لوگ کابل میں کہتے ہیں یا کوئی بھی کہتے ہیں کہ جی وہ مانتے نہیں ہے. اگر وہ مانیں گے نہیں بارڈر کو، پھر تو لڑائی چلتی رہے گی نا، پھر تو لڑائی ختم نہیں ہوگی. کون سا ملک ہے جس کے اوپر بارڈر نہیں ہوتا؟ آپ کا انڈیا کے ساتھ بارڈر ہے نا. اب اس طرح ایران کے ساتھ ہے تو اس طرح ہمارا افغانستان کے ساتھ ہے. سو دی بارڈر از سیکروسینٹ. اس کو جو نام دیں نہ دیں، یہ بارڈر کو انشور کرنا ہے. یہ کابل میں لوگوں نے سمجھنا ہے کہ یہ ادھر افغانستان ہے ادھر پاکستان ہے. یہ دوسری بات ہے، اور آپ نے منوانا ہے. یہ باتوں سے نہیں مانا جاتا. یہ خالی فوجی طاقت نہیں، اس میں گلوبل پاورز بھی شامل ہے نا. آفٹر آل دوحہ ایگریمنٹ میں تو کتنے ملک شامل تھے، خالی آپ اور افغانستان تو نہیں تھے نا. تو اس لیے ورلڈ از آلسو دیئر. اینڈ بائی دا وے نو بڈی از سپورٹنگ. کوئی بھی افغانستان کی دہشت گردی یا اس کی ایکسٹریمزم کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا، بلکہ اس گورنمنٹ کو میجورٹی ملک تو مانتے ہی نہیں ہے. آپ ہی ان کی کرتے تھے ایڈوکیسی، دنیا میں آپ ہی تو ان کو کرتے تھے اسپانسر. اور آپ نے امن کے لیے سب کچھ کیا، وہ ہو گیا. یہ تو پہلی بات ہے. انڈیا کا افغانستان کا کٹ جوڑ آپ الاؤ نہیں کر سکتے. 2 فرنٹ وار، میں نے آرٹیکل بھی لکھا تھا اس پہ بھی ریسنٹلی اور آگے بھی لکھ رہا ہوں. اور انڈیا کا جواب بھی ہمارے پاس ہے اور افغانستان کا جواب بھی ہمارے پاس ہے. یہ جو بھی ڈسکشن ہو رہی تھی، اس میں ایک اور پوائنٹ بڑا ضروری ہے جس کو انڈیا یا افغانستان ایکسپلائٹ کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں، وہ آپ کا انٹرنل فرنٹ ہے، جس طرح کے پی کے اندر. اب یہ بات بہت اچھی بات ہوئی
देखें, जिस वक्त तक आप हाउस इन ऑर्डर नहीं करेंगे तो दुश्मन तो उसका फायदा उठाएगा ना, या उठाने की कोशिश करेगा। तो काबुल या दिल्ली से जो खतरा है उसका जवाब हमारे पास है, बहुत कुछ है हमारे पास। जो मसला पेशावर में है, इट हैज टू बी सॉल्व्ड। पेशावर इस पाकिस्तान, यानी केपीके पाकिस्तान का हिस्सा ना, हमारे बहादुर लोग रहते हैं पश्तून वहां, और हमारे पाकिस्तानी रहते हैं वहां पर, और बलूचिस्तान में भी। तो वहां पर ये डिस्कशन नहीं हो सकती जो डिस्कशन हो रही है या होती है कि ये सियासी मसला है। देयर इज नो सियासी मसला ऑन दिस। सियासत जो भी हो, बॉर्डर के ऊपर या पाकिस्तान की कौमी सलामती पे देयर इज नो सियासत और देयर इज नो पॉलिटिक्स, तो इस पे डिस्कशन नहीं है। अगर गवर्नमेंट नहीं चलती तो गवर्नमेंट को चेंज करें। आप क्यों नहीं चेंज करते वहां की गवर्नमेंट? अगर वहां गवर्नमेंट नहीं चलती ये दहशतगर्दी के खिलाफ या पाकिस्तान के दिफा में ये जो बातें हो रही है, देन चेंज द गवर्नमेंट। मतलब, और ये नहीं कि केपीके बलूचिस्तान, मैं कहता हूँ अगर पंजाब में कोई गवर्नमेंट ठीक नहीं होता वहां चेंज करें। ये नहीं कि मैं केपीके का कह रहा हूँ, सिंध में नहीं, पाकिस्तान जहां कोई गवर्नमेंट नहीं करती अपना काम, गवर्नमेंट का पहला काम है, कोई भी गवर्नमेंट का, अमेरिका की हो, पाकिस्तान की, रूस की, चीन की, टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू इट्स सिटीजन्स। अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना हुकूमत का पहला फर्ज है। बिल्कुल सही। अगर वो नहीं पूरी होती तो वो फिर उसको चेंज करें आप। ठीक है अहमद साहब, अब हमने तो अफगान मुहाजिरीन की बड़ी खिदमत की, 40 साल उनको हमने रखा, और जो इलीगल रह रहे थे हमने उनको कहा कि जी बस अब ठीक है, अब आप अपने घर वापस जाएं, और वो तो हमारी मईशत पर भी बोझ बने हुए थे, जिस पे सोहेल आफरीदी साहब, चीफ मिनिस्टर केपी, उन्होंने कहा कि जी ये तो गलत है उनके साथ, और उनको इज़्ज़त दी जाए और उनको बावकार तरीके से जो है वो उनके वतन भेजा जाए। अब ये जो 20 ममालिक हैं यूरोपीय, इन्होंने भी यही मुतालबा कर दिया है कि जितने इलीगल जो बाशिंदे हैं, अफ़गानी बाशिंदे, उनको फ़ौरन जो है ना अपने मुल्क से निकालने का मुतालबा किया है। अब उनको क्या मसला आ गया है? देखें, ये पाकिस्तान का जो केस है उसको समझ लें कि एक बहुत ताकत मिली है पूरी आलमी सतह पे। ये यूरोपीय ममालिक में अफ़गान जो शहरी हैं वहाँ गए हुए हैं, ये एक अरेंजमेंट के तहत भी था और गैर कानूनी तौर पे भी पहुँचे हुए हैं। और वहाँ जो एक जब नेटो से यहाँ एक एग्रीमेंट हुआ था, अफ़गान तालिबान जो रजीम आई थी, दोहा एग्रीमेंट, उसके तहत अमेरिका ने भी कुछ को लेके जाना था। पाकिस्तान में बड़ा अरसा मेज़बानी यहाँ इस्लामाबाद में भी हमने देखा उनकी की है। अब वहाँ से मैसेज क्या आया है? मैं सुन रहा था जर्मनी की कोई एक सियासी लीडर हैं, उनकी तकरीर, उनके अल्फाज ये थे कि हम इन अफ़गानियों से तंग आ चुके हैं, हम इनको अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। वजह वो क्या बता रही थी? उन्होंने कहा हमारी जो सोसाइटी है उसको इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया, यहाँ एडजस्ट नहीं हो सके, और फिर जितने संगीन जुराइम हैं उनमें ये अफगानी मुलव्वस निकलते हैं। तो हमें ये बिल्कुल भी कबूल नहीं है। ये मतलब वो पॉइंट है, वो नुक्ता है जिसका पाकिस्तान ने 4 दहाइयों सामना किया है। पाकिस्तान में हम तो बात करते हैं सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की, हम बात करते हैं बलूचिस्तान की कि यहाँ पे ये सूरत हाल है, जो अफगानी शहरी हैं, एक तो दहशतगर्दी में जितने वाक़यात हैं उनमें ये नज़र आते हैं, लेकिन जो आम जो जुराइम की जो नोयत है, जो हमारे जो माशरे में जितने जुराइम हैं, जब आप उनकी भी खोज लगाते हैं और जेलों में जाके देखते हैं तो वहाँ भी अफगानी शहरी पकड़े हुए आपको नज़र आते हैं। और ये सिर्फ इन 2 सूबों की बात नहीं है, कराची बहुत बड़ी हद तक जो मुतासर है, सिंध के शहर हैं, पंजाब के शहर हैं, वहां पे जितने भी जुराइम हैं वहां पे कहीं ना कहीं जो ताने बाने हैं वो अफगान शहरियों के निकलते हैं। गैर कानूनी तौर पे कोई कारोबार हो, स्मगलिंग हो, कोई कत्लो गारत हो, कोई अगवा बराए तावान हो, स्नैचिंग हो, हर तरह के जो फ्रॉड हों। और आप देख लें नादरा में भी स्कैंडल्स आए, किस तरीके से उन्होंने उधर भी आके पैसे के जोर पे और किस तरीके से कार्ड्स अपने बनाने की कोशिश की, और ये भी एक बड़ा एक अलमिया है। तो ये सारी सफाई अब बहुत ज़रूरी हो गई है। तो पाकिस्तान का ये जो आप कह रहे थे ना, बात यहाँ पे हो रही थी कि अफगान पॉलिसी में तब्दीली की जरूरत है, मैं समझता हूँ तब्दीली अफगान पॉलिसी में पाकिस्तान कर चुका है। अब अमल दरामद का ये फेज है, और ये जो दोहा का जो ये जिसमें 2 मुल्क गारंटर हैं, उसमें जो नंबर 1 है, एक तो है कि अफगान सरजमीन दहशतगर्दी इस्तेमाल ना हो पाकिस्तान के लिए उसकी। दूसरा जो सबसे अहम नुक्ता है वो हर सूरत में ये अफगान महाजरीन को पाकिस्तान से वो लेके जाएं। ठीक है। और यकीनन अब देखा ये जाएगा कि ये जो यूरोपीय यूनियन ने गैर कानूनी तारकीन वतन है उसके हवाले से तो बड़ी सख्त कवानीन बना रखे हैं। अब इनकी वापसी कैसे मुमकिन होगी और क्या अफगानिस्तान इसके लिए तैयार है, और यूरोपीय कमीशन उस हवाले से क्या इकदाम उठा सकते हैं, तो वक्त बताएगा। मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।
बार वक्त।